ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج ہم اپنے پیارے ناظرین کو بتائیں گے طبرستان کے ایک بادشاہ کا واقعہ جو زانی تھا۔ پھر جب اس بادشاہ نے ایک بڑھیا کی بیٹی کی عزت لوٹنی چاہی تو وہ اپنی فریاد لے کر ایک اللہ والے کے پاس گئی۔ وہ اللہ والا کون تھا اور اس نے کیا حل نکالا، یہ جاننے کے لیے واقعے کو ہمارے ساتھ پورا سنتے رہیے۔ اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ طبرستان کا حکمران ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ شہر کی کنواری لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو کثاب سید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گریہ و زاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں۔ بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹے کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر میں آپ کی خدمت میں بھاگی ہوئی آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو کثاب سید رحمت اللہ علیہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیے کے لیے سر کو جھکائے رکھا۔ اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا۔ تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا، وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ جب قبرستان پہنچی تو وہاں پر اس کی ملاقات ایک خوش شکل شکیل و رانہ نوجوان سے ہوئی۔ اس نوجوان کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا۔ جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے۔ اس بوڑھی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجھلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندہ کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر اس بوڑھی ماں سے فرمایا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ اور کیا کرتی؟ وہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا، ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ ناظرین، اسی لمحے شہر میں شور و ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گھوڑے سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ پھر میں نے دعا فرمائی جو قبول ہوئی۔ تو پیارے ناظرین، تاریخی واقعات ایک سبق کی مانند ہیں جس سے رہنمائی حاصل کر کے ہم زندگی میں بہتر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔